دوستوں، آپ میں سے زیادہ تر لوگ مشہور زمانہ ویڈیو گیم جی ٹی اے یعنی دی گرینڈ تھیف آف آٹو کے نام سے واقف ہوں گے۔ یہ ایک ایکشن ایڈونچر ویڈیو گیم ہے جسے برطانیہ کے دو ویڈیو گیم ڈیولپرز ڈیوڈ جونز اور مائک ڈیلی نے راکسٹار ڈیولپرز کے بینر تلے تخلیق کیا۔ امریکہ میں گاڑی چوری کرنے والے کے لیے لفظ گرینڈ تھیف آف آٹو استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ اس گیم کا نام رکھا گیا ہے۔ اس گیم کو پہلی بار ڈی ایم اے ڈیزائن کمپنی نے پہلی بار 1997 میں لانچ کیا۔ اس وقت اس گیم کی کوالٹی اور استعمال محدود تھا کیونکہ یہ 3D یونیورس گرافکس میں دستیاب تھی، مگر 2014 تک اسے اپ گریڈ کر کے اس کے 11 مزید حصے بنائے گئے، جن میں جی ٹی اے 3 سب سے زیادہ مقبول ہوئی کیونکہ یہ 3D گرافکس پر مشتمل تھی۔ جی ٹی اے اس وقت دنیا کی سب سے مقبول ترین گیم سمجھی جاتی ہے، جسے اب تک 250 ملین لوگ کھیل چکے ہیں۔ 2006 میں اسے دنیا کی سب سے مقبول ترین گیم ہونے کا بھی اعزاز دیا گیا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے اسے دنیا کی سب سے مقبول ترین گیم قرار دیا۔ اس وقت مارکیٹ میں جی ٹی اے کے سب سے زیادہ کھیلے جانے والے حصے جی ٹی اے 3، جی ٹی اے سین انڈریاس، لبرٹی سٹی اسٹوریز اور جی ٹی اے 5 ہے، جو کہ انٹرٹینمنٹ کا ایک بہت اچھا ذریعہ مانے جاتے ہیں۔ دوستو، اس گیم کی بناوٹ پر کل $265 خرچ ہوئے، جو اس کے اندازے سے 2 گنا تھے، مگر مارکیٹ میں اس کے پہلے ہی روز اس نے 1 ارب کا ڈوائن بزنس کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ مگر دراصل اس گیم کو بنانے کے مقاصد اور اثرات وہ نہیں ہیں جو آپ اب تک سمجھتے ہیں۔ وہ دراصل اتنے خطرناک ہیں کہ ان کو سننے کے بعد آپ اس گیم کو کھیلنے کے لیے 100 مرتبہ سوچیں گے اور اپنے پیاروں کو بھی اس سے کھیلنے سے روکیں گے۔ جی ٹی اے گیم کو ایک مائنڈ پروگرام ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تاکہ عام لوگوں کو جرائم کی تربیت اور نت نئے طریقے جرم کرنے کے سکھائے جا سکیں، جو ایک مشن کے صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ جوں آپ ان جرائم میں مہارت حاصل کرتے جاتے ہیں تو آپ کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، نہ رینک اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس گیم کا کنٹینٹ بھی کچھ حصوں سے بنایا گیا ہے اور کھیلنے والے کو فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی اس کا عادی ہو کر بار بار کھیلنے پر مجبور ہو سکتا ہے اور نتیجتاً خود کو اس گیم کا یعنی کمپیوٹر کی عارضی دنیا کا حصہ شمار کرنے لگ پڑتا ہے۔ لہذا جب وہ اپنی حقیقی دنیا میں واپس آتا ہے تو اپنی اس حقیقی دنیا میں بھی یہ سب دہرانے کی کوشش کرتا ہے اور ویڈیو گیم میں سیکھے گئے جرائم کے طریقے اصلی دنیا میں بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق خاص طور پر بچے جو اس گیمز کو بہت شوق سے کھیلتے ہیں اور اس کا اثر ایبزارب کرتے ہیں، وہ بچپن ہی سے جرائم کرنے کی تربیت حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نتیجتاً ایک ایسا انسان جنم لیتا ہے جو ان سب جرائم کو معمولی سمجھتا ہے اور ان کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو گیم میں دکھائی دینے والی عمارات مثلاً جوئے، شراب کے اڈے، ڈانس کلب اور نیم برہنہ لباس میں لڑکیوں کا گھومنا بچوں اور بڑوں کے ذہنوں پر نہایت منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ اس پر دنیا بھر کی بہت سی قومیں اعتراض بھی اٹھا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اس گیم کا سب سے اہم ترین اور خفیہ حصہ اس ویڈیو گیم میں دکھائی دینے والے خفیہ میسیجز ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو گیم کس مقاصد پر کام کر رہی ہے، جو کہ آپ کو اس ویڈیو گیم میں جگہ جگہ دیکھنے کو ملیں گے۔ پھر چاہے کوئی گھر ہو، کوئی عمارت ہو، ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ آپ کی اسکرین پر دکھائی دینے والی عمارات اور نشان ہیں، جو کہ اس گیم کے مقاصد کو واضح کرتی ہیں۔ دوستوں، یہ سب چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ اس گیم کو لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ ان کو جرائم کی تعلیم دینے کے لیے بنائے گئے ہیں اور جس کے اثرات بچوں پر خاص طور پر بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہ شیطانی تعلیمات ہیں جو جدید طریقے سے آپ کے گھروں تک پہنچائی جا رہی ہیں، مگر آپ کو خبر نہیں۔ مجھے یقین ہے اس
ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس گیم کو ایک الگ نظریے سے دیکھیں گے اور اپنے چاہنے والوں کو اس سے بچائیں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں میں آگاہی پیدا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور تو دوستو اگر آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے لنک سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔